جس بات پہ میں آپ کو یہ لانا چاہ رہا تھا، پورے بیک گراؤنڈ کو بنانا چاہ رہا تھا کہ 7 دن میں 7 کروڑ روپے کیوں آئے. میں پہلے دن صبح اٹھا 1 کروڑ، اگلے دن صبح اٹھا 2 کروڑ اکاؤنٹ میں، تیسرے دن صبح اٹھا 3 کروڑ، چوتھے دن، 5ویں دن، چھٹے دن، 7 دن. تو میں مسلسل ایک شکر کے حال میں تھا، کیونکہ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ لوگوں کے 100 روپے سے ہر دن آپ کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپے آ سکتے ہیں. مگر میں خود سے یہ پوچھ رہا تھا کہ یا اللہ یہ کیوں، یا اللہ یہ کیوں، یا اللہ یہ کیوں. اور آخر کئی دنوں تک محاسبہ کرنے کے بعد میں اس کنکلوژن پہ آیا کہ یہ 3 ریزنز ایسے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ یہ 3 ریزنز لے کر گھر واپس لوٹیں انشاءاللہ، جس کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ 7 دن میں اللہ کی اس قدر غیبی مدد آئی، اس قدر غیبی مدد آئی. وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ فرسٹ، کہ ہماری نیت صاف ہو، ہماری نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. یعنی اگر انگریزی میں بولے the intention should be in its purest form, and the purest form of intention is nothing but the fact that you do everything. آپ سانس بھی لیں تو اللہ کی رضا کے لیے. یعنی اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ اگر ابھی یہ نیت کر لیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کی غیبی مدد آئے گی انشاءاللہ. دوسری بات کہ آپ محنت کریں، آپ محنت کریں. کیسی محنت؟ صحابہ والی محنت. کیسی محنت؟ کہ فجر میں اٹھے تو کام اور کام اور کام اور کام اور کام اور کام، یعنی عشاء تک کام، پھر فجر میں اٹھیں اور کام اور کام اور کام، اور پھر عشاء تک کام، اور پھر سوئے تو اگلے دن اٹھے. اگر آپ ہر دن اس قدر محنت کریں گے، اور میں کہتا ہوں زندگی کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ زمین پہ کام، اور میرے ساتھ آپ دہرائیں، زمین پہ کام، ایسے نہیں چلے گا، زور سے کہیں، زمین پہ کام اور قبر میں آرام انشاءاللہ. یہ زمین آرام کے لیے نہیں ہے، ہم آرام کریں گے انشاءاللہ، مگر آرام کی جگہ قبر ہے انشاءاللہ. اگر ہم اس قدر کام کریں گے اور کریں گے اور کریں گے تو اللہ کی غیبی مدد آئے گی انشاءاللہ. اور تیسری اور آخری چیز، نیت، محنت، اور تیسری اور آخری چیز میں کہتا ہوں وہ ہے قربانی. اس کے بنا کوئی بھی کام، کوئی بھی انسان، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی مشن، کوئی بھی کاز بڑا نہیں ہو سکتا. You cannot reach the pinnacle of greatness اگر آپ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو زندگی میں کئی سارے موقع دیں گے جہاں آپ قربانی دے سکتے ہیں. اور ہم سمجھیں کہ آج اس وقت میں ہم کس چیز کی قربانی دے سکتے ہیں، کن کن چیزوں کی قربانی دے سکتے ہیں. تو آپ مال کی قربانی، جان کی قربانی اور ایسے کئی ساری چیزوں کی قربانی دے سکتے ہیں. اگر ہم دینے کے لیے تیار ہیں تو پھر حق ہے ہمیں کہ اپنے قوم کے لیے اچھے مستقبل کا خواب دیکھیں. اگر قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تو پھر وہ خواب دیکھنے کا بھی حق ہمیں نہیں ہے. اور ایک اور بات، آپ اس بات پہ کوئی اتفاق رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، مگر آپ یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ ہمارے مال کا میل ہے. یہ بات مانتے ہیں آپ؟ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ زکوٰۃ ہمارے مال کا میل ہے، اور ہم اسی میل پہ قوم کے مستقبل کو بنانا چاہتے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے. اگر قوم کے مستقبل کو بنانا ہے اور تیار کرنا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ سے اوپر اٹھنا ہے. زکوٰۃ اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہم ادارے کھڑے کر دیں، کہ ہم قوم کے مستقبل کو بدل دیں. زکوٰۃ اس لیے آیا تھا، یہ نظام کو اس لیے لایا گیا ہے کہ کوئی انسان ننگا نہ رہے، کوئی انسان بھوکا نہ رہے، کوئی انسان کوئی انسان ایسا نہ ہو کہ جس کے سر پہ چھت نہ ہو. مگر ہم نے یہ سمجھا کہ ہم زکوٰۃ کے مال سے قوم کے مستقبل کو بنا دیں گے. اپنے مال کے میل سے قوم کے مستقبل کو بنا سکتے ہیں کیا ہم؟ نہیں بنا سکتے ہم. آج ضرورت ہے کہ اپنے محاسبہ کریں ہم، اور بہار انجمن جیسے اداروں کا ہم ساتھ دیں، اور زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر ہم تعاون کریں تاکہ قوم کی مستقبل بن سکے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ.